السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی عبادت۔ دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی دن بھر درس و تدریس، مسائل کا استنباط و اخراج، قرآن میں حدیث میں غور و فکر، تدبر و تفکر، فقہ کی ترتیب وغیرہ میں مصروف رہتے، اور جب شام ہوتی، عشاء کا وقت ہوتا، لوگ عشاء پڑھ کر چلے جاتے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نماز کے لیے رکعت باندھ کر کھڑے ہو جاتے، اور یہ رکعتوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا تھا۔ شروع میں 100 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص نے اپنے ساتھی سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو دکھا کر عائشہ سے کہا کہ یہ جو بزرگ جا رہے ہیں یہ روزانہ 500 رکعت پڑھا کرتے ہیں۔ وہ تو ایسا سے کہہ رہا تھا، لیکن امام صاحب کے کانوں میں اس کی آواز پہنچ گئی۔ امام صاحب نے کہا کہ اللہ اکبر، یہ میرے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے کہ میں 500 رکعت روزانہ پڑھتا ہوں، جبکہ میں صرف 100 ہی رکعت پڑھتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں قرآن کی اس آیت کا مصداق بن جاؤں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسی بات پر جو انہوں نے نہیں کی۔ اگر میں اس کا مصداق بن جاؤں تو کیا ہوگا؟ جہنم کی سزا ہوگی۔ امام صاحب نے کہا کہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں 500 رکعت پڑھا کرتا ہوں تو میں آج سے 500 رکعت پڑھا کروں گا، اور اس کے بعد سے آپ کا یہ معمول ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایسا ہی واقعہ ہوا کہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو کسی آدمی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو دکھا کر کہا کہ یہ بزرگ روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت 500 رکعت پڑھتے تھے۔ امام صاحب نے اس کی یہ بات سن لی اور کہا کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں 1000 رکعت پڑھتا ہوں حالانکہ میں صرف 500 پڑھتا ہوں تو مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، اس لیے میں آج سے 1000 رکعت نماز پڑھوں گا، اور زندگی بھر یہی معمول رہا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ آپ کی پوری رات عبادت کے اندر گزر جاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا عجیب حال تھا۔ دیکھیے کس طرح اللہ کو مقصود بنا کر زندگی گزاری جاتی ہے۔ لہذا پڑھو، لکھو، تحقیق کرو، مطالعہ کرو، اور لوگوں کے لیے نیک کام کرو، ہمدردی اور غمخواری کے کام بھی کرو، دعوت و تبلیغ کے کام بھی کرو، لوگوں کو نصیحت کرو، عبرت کی باتیں بتاؤ، اللہ کی طرف ان کو متوجہ کرو، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ کبھی اس کو نہ بھولو کہ میں پیدا ہی ہوا ہوں اپنے رب کے لیے، وہی میرا مقصود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی ذہانت کا دلچسپ واقعہ۔ دوستو، سیرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی میں شریک روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازہ کے ساتھ جا رہے تھے، ہمارے ساتھ حضرات سفیان ثوری، ابن شبرمہ، ابن ابی لیلہ، ابو حنیفہ، ابو الاحوص مندل اور حبان رحمہم اللہ علیہم اجمعین جیسے جید علماء تھے۔ جنازہ ایک بوڑھے سید کا تھا۔ جنازہ میں کوفہ کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، سب ساتھ چل رہے تھے کہ اچانک جنازہ رک گیا۔ لوگوں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس لڑکے کی ماں بے تاب ہو کر نکل پڑی ہے۔ جنازے پر اپنا کپڑا ڈال دیا اور اپنا سر کھول دیا ہے۔ عورت شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی،
اس میت کے باپ نے چلا کر کہا واپس جاؤ، مگر اس نے واپس ہونے سے انکار کر دیا۔ باپ نے قسم کھا لی کہ یہی سے لوٹ جاؤ ورنہ تجھے طلاق ہے، جبکہ ماں نے بھی قسم کھا لی کہ اگر میں نماز جنازہ سے پہلے لوٹوں تو میرے سارے غلام آزاد۔ الغرض لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مشغول کلام ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، کیونکہ سب کو گمان تھا کہ یا تو طلاق واقع ہوگی یا قسم ٹوٹے گی۔ میت کے باپ نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی مدد کرے، لیکن کسی کو اس مسئلے سے چھٹکارے کا حل معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اسی اثنا میں میت کے باپ کی نظر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی پر جا کر رکی۔ اس نے امام صاحب سے گزارش کی کہ آپ ہی اس معاملے میں کچھ کیجئے۔ امام صاحب آئے اور عورت سے معلوم کیا کہ قسم کس طرح کھائی۔ اس نے بتلا دیا۔ باپ سے پوچھا تم نے کس طرح قسم کھائی؟ اس نے بھی بتلا دیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میت کو یہی پر رکھ دو۔ چنانچہ رکھ دیا گیا۔ امام صاحب نے باپ کو حکم دیا کہ نماز جنازہ پڑھاؤ۔ جو لوگ آگے نکل گئے تھے واپس ہوئے اور فوت شدہ لڑکے کے باپ کے پیچھے صف لگی، نماز جنازہ پڑھی گئی۔ امام صاحب نے فرمایا قبر کی طرف لے جاؤ اور اس کی ماں سے کہا کہ اب تم گھر چلی جاؤ، تمہاری قسم پوری ہو گئی، اور باپ سے کہا تمہاری بھی قسم پوری ہو گئی، طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اس پر لوگ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی ذہانت پر عش کر اٹھے۔ اسی موقع پر ابن شبرمہ علیہ الرحمہ نے کہا تھا عورتیں آپ جیسا پیدا کرنے سے عاجز ہیں۔ علماء دین فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو علمی نکات بیان کرنے میں نہ کوئی مشقت ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی پریشانی۔ یہ سب ان پر اللہ کا بڑا فضل تھا۔ آپ نہایت ذہین اور قوی حافظے کے مالک تھے۔ آپ کا زہد و تقوی، فہم و فراست اور حکمت و دانائی بہت مشہور تھی۔ آپ نے اپنی عمر مبارک میں 7000 مرتبہ ختم قرآن کیا۔ 45 سال تک روزانہ ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھتے رہے۔ رات کے 2 نفلوں میں پورا قرآن حکیم ختم کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی دن کو علم پھیلاتے اور رات کو عبادت کرتے۔ ان کی حیات مبارکہ کے لاتعداد گوشے ہیں۔ ائمہ حدیث آپ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ علم کے سمندر ہیں اور دوسری طرف زہد و تقوی اور طہارت کے پہاڑ ہیں۔ حدیث بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اس میں سے اپنا حصہ حاصل کر لے گا۔ امام طبرانی نے بھی اس کا ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ تعالی کے بارے میں ان احادیث میں بشارت دی ہے، اور یہ احادیث امام صاحب کی بشارت و فضیلت کے بارے میں ایسی صریح ہیں کہ ان پر مکمل اعتماد کیا جاتا ہے۔ شیخ ابن حجر الہیثمی المکی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے اپنی مشہور و معروف کتاب الخیرات الحسان فی مناقب امام اعظم ابو حنیفہ میں تحریر کیا ہے کہ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کے بعض تلامذہ نے فرمایا، اور جس پر ہمارے مشائخ نے بھی اعتماد کیا ہے، کہ ان احادیث کی مراد بلا شبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی ہیں، اس لیے کہ اہل فارس میں ان کے معاصرین میں سے کوئی بھی علم کے اس درجے کو نہیں پہنچا جس پر امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی پہنچے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا ایک اور سبق آموز واقعہ دوستو، اس کتاب نزہۃ المجالس کے مصنف حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا بیان ہے کہ مجھ سے بعض حنفی علماء نے بیان کیا ہے کہ ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے حساد یعنی حسد کرنے والے لوگوں نے چاہا کہ ان کی شہرت کو دھبا لگائیں اور بدنام کریں۔ اس گھنونے ارادے سے ایک عورت کو کچھ مال دے دلا کر کہا
کہ ابو حنیفہ کو رات کے وقت کسی طریقے سے اپنے گھر بلا لو اور پھر لوگوں پر زہر کرو کہ انہوں نے میری آبرو ریزی اور بے عزتی کا ارادہ کیا تھا۔ چنانچہ پچھلی رات کو جب حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی نماز صبح کے ارادے سے جامع مسجد تشریف لے جا رہے تھے تو وہ عورت اس ناپاک منصوبے کے تحت آپ رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ میرا خاوند سخت بیمار اور قریب المرگ ہے، وہ چاہتا ہے کہ کچھ وصیت کرے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وصیت کے پہلے ہی اس کا انتقال نہ ہو جائے، مہربانی کر کے ذرا آپ میرے ساتھ چلیے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی اس کے ہمراہ اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس نے دروازہ بند کر لیا، چلانے اور شور کرنے لگی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے مخالف اور حسد کرنے والے جو اسی طاق اور گھات میں تھے فوراً آ پہنچے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اور اس عورت کو گرفتار کر کے خلیفہ کے پاس لے گئے۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ طلوع آفتاب تک ان دونوں کو سجن یعنی قید خانے میں رکھو۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی قید خانے میں نماز پڑھنے لگے۔ وہ عورت نادم اور شرمندہ ہوئی اور لوگوں نے کچھ اسے سکھایا پڑھایا تھا آپ سے صاف صاف بیان کر دیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اس سے کہا کہ داروغہ جیل اور نگران ان سے جا کر کہو کہ مجھے ایک ضرورت پیش آئی ہے، میں جاتی ہوں اور ابھی لوٹ آؤں گی۔ یہ کہہ کر ام حماد یعنی میری اہلیہ کے پاس جاؤ اور فوراً سارا ماجرا بیان کر کے ان سے کہہ دو کہ وہ میرے پاس اسی وقت چلی آئے اور تو اپنا راستہ لے یعنی چلی جا۔ وہ عورت بات سمجھ گئی، اس نے ایسا ہی کیا اور حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی اہلیہ محترمہ آ گئی۔ امام صاحب نے ان کو بھی ساری تفصیل بتا دی۔ جب آفتاب نکلا تو خلیفہ نے امام صاحب اور عورت کو طلب کیا اور امام صاحب سے کہا کیا تمہیں اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت میں رہنا جائز تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے جواب دیا فلاں شخص کو میرے پاس بلا دیجئے، یعنی اپنے خسر بیوی کے باپ کو بلوا بھیجا۔ جب وہ آئے تو آپ نے اپنی زوجہ کا منہ کھول کر انہیں دکھلا دیا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر پہچان لیا اور فرمانے لگے یہ میری بیٹی ہے، میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ اس کا نکاح کیا ہوا ہے۔ بس اس طرح حق جل شانہ نے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے مقام کو اونچا کیا اور ان کی عزت و آبرو بچا لی۔ حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی جو کہ تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ کو کبھی کسی دشمن کی برائی کرتے نہیں سنا۔ علی بن عاصم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی عقل کا آدھی عقل روئے زمین کے لوگوں کی عقل سے موازنہ کیا جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی خدا داد عقل غالب رہے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جنازہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی۔ دوسرے متعدد کتب میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی نماز جنازہ 6 مرتبہ پڑھے جانے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال ہمیں جو ملا ہے درج ذیل ہے۔ ایک صالح شخص نے فرمایا یوم مات ابو حنیفہ صلی علیہ 6 مرار من کثرت الزحام آخرهم صلی علیہ ابنہ حماد وغسلہ الحسن بن عمارہ ورجل آخر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی وفات کے دن بہت زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے آپ کی نماز جنازہ 6 بار پڑھی گئی۔ آخری مرتبہ آپ کے بیٹے حماد نے پڑھائی، حسن بن عمارہ اور ایک دوسرے آدمی نے آپ رحمۃ اللہ تعالی کو غسل دیا۔ تو دوستو یہ تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی جن کی زندگی کے چند واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی تو لائک شیئر اور کمنٹ بھی کریں۔ ملتے ہیں دوستوں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔